السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جی ناظرین، آج ہم جانیں گے ان مسائل کے بارے میں جن کا پایا جانا نماز کے لیے ضروری ہے۔ یہ مسائل نماز میں نہ پایا جائے تو نماز نامکمل ہوگی۔ تو اس لیے ناظرین، ان مسائل کا جاننا ہر فرد کے لیے ضروری ہے، یعنی ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ جانیں۔ ان مسائل کو شریعت کے اصطلاح میں واجبات کہتے ہیں، اور ان واجبات کی تعداد کل 14 ہے۔ تو ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ واجبات کل 14 ہے۔ نمبر 1، فرض کی پہلے 2 رکعات میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک بڑی آیات یا 3 چھوٹی آیاتیں پڑھنا واجب ہے۔ بڑی آیات سے مراد یعنی ایسی بڑی آیات کہ جس کا اطلاق 3 آیاتوں پر ہو جائے، کہ بڑی آیات ہو ایسا سمجھے انسان کی 3 آیاتوں کے مقدار ہے، تو اس کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ نمبر 3، سورۃ فاتحہ کا سورت سے پہلا پڑھنا واجب ہے، یعنی پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھیں گے۔ نمبر 4، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ سنت ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں، تمام نمازیں مثلا سنت کی نماز میں بھی سورۃ فاتحہ واجب ہے، جتنی رکعت پہ ہو، 2 رکعت ہو یا 4 رکعت سنت ہو، تو اس میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اس طرح نوافل 2 رکعت ہو تو اس دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ واجب ہے۔ اگر 4 رکعت نوافل کا ہو تو اس کی 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ واجب ہے۔ تو نمبر 4 ایسا ہوا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ 4 ہوا۔ نمبر 5، قومہ واجب ہے۔ قومہ کسے کہتے ہیں؟ قومہ سے مراد رکوع سے جب انسان فارغ ہو جائے اس کے بعد جو رکن آتا ہے کھڑا ہونا، رکوع سے جو فارغ ہو جائے اس کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے اس کو قومہ کہتے ہیں، وہ بھی واجب ہے۔ نمبر 6، جلسہ واجب ہے۔ جلسہ سے مراد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 6، قاعدہ اولیٰ واجب ہے، یعنی پہلے قاعدہ یہ واجب ہے۔ 4 رکعتوں میں 2 قاعدے آتے ہیں، اس میں پہلے قاعدہ کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 8، دونوں قاعدوں میں تشہد تک نماز پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ تشہد تک نماز کیا مطلب؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ ورسولہ تک یہ مکمل تشہد ہے۔ تحیہ سے لے کر عبدہ ورسولہ تک اس کو تشہد کہتے ہیں۔ اس تک نماز پڑھنا دونوں قاعدوں میں یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 9، امام کے لیے سرًا نماز میں آہستہ قرأت کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ سرًا نماز سے کیا مراد؟ سرًا سے وہ نماز مراد ہے جس میں قرأت آہستہ ہوتا ہو، مثلا ظہر اور عصر کی نماز، اس میں امام سرًا قرأت کرتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اس کا آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 10، امام کے لیے جہراً نماز کو تیز آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ جہراً نماز سے کیا مراد ہے؟ مثلا صبح کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اس کو امام تیز آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی تیز آواز کے ساتھ پڑھتا ہے،
تو اس لیے اس کو جہرن کہتے ہیں، تو اس کو تیز آواز کے ساتھ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 11 دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ عشاء کی نماز میں جو 3 رکعت وتر ہے، اس کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 12 دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 13 دونوں عیدین یعنی چھوٹی عید عید الفطر اور بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ، اس میں جو 6 تکبیرات ہوتے ہیں اس کو تکبیرات زائد کہتے ہیں۔ یہ 6 تکبیرات زائد اس کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ نمبر 14 لفظ سلام کے ساتھ یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لفظ سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو جی ناظرین، یہ کل 14 واجبات ہوئے، ان کا پڑھنا نماز میں لازمی ہے۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب بھول جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، بغیر سجدہ سہو کے یہ نماز پڑھنا نامکمل ہوگی۔ یہ نماز کے مسائلوں میں سے اہم مسائل ہیں، ان کا جاننا اور ان کا علم ہونا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس طرح کے اسلامک معلومات کے لیے AK قاسمی چینل کو لازم سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام۔